بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک اہم سنت جو ہے وہ اعتکاف کی سنت ہے۔ آخری عشرے کا یعنی 10 دنوں کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے مواظبت سے، پابندی سے اس سنت کا اہتمام کیا ہے۔ اب معزز سامعین، ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ آخر اعتکاف کیا ہے؟ دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں یعنی کاروبار کے جھمیلوں اور اسی طرح پرسنل جو آدمی مصروف ہو کر اپنے مقصد اور اسی طرح اپنے پیدا ہونے کے مقصد سے جو غافل ہو جاتا ہے، شیطان کے اثرات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اسے کچھ اور سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ دھیرے دھیرے یہ غفلت اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے اور روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی عبادتوں کو کرنے سے بھی وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ وہی غفلت، وہی معاشرتی الجھنتیں، وہی ٹینشن اسے سوار رہتا ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت دنیاوی خیالات میں گزر جاتی ہے، اور روزے جیسی اہم عبادت لایعنی فضول باتوں میں گزار دیتا ہے۔ اب یہ صورتحال بہت ہی زیادہ اندوہناک اور کربناک بن جاتی ہے۔ مالک الملک خدائے وحدہ لا شریک، جہاں اس کے دربار میں آ پڑے رہنے سے معنی ہوتا ہے، تو وہیں پر ارحم الراحمین کی جو رحمت ہے وہ امید کے دیے جلاتی ہے۔ اور اسی طرح خوف اور امید کے عالم میں اور اسی طرح غفلت کی وادیوں میں گھومنے والا انسان اپنے حقیقی آقا کے دربار میں زبان حال سے یہ کہتے ہوئے پڑ جاتا ہے، پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، سر زیر بارے منت درباں کیے ہوئے۔ اسی کا نام اعتکاف ہے۔ معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی قدر اعتکاف کے بغیر مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین کیوں نہ ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں ایک اچانک نیچرلی اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور عبادت کا جو تسلسل ہے وہ رک جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، معتکف اگر مسجد میں خاموش اور خالی بھی بیٹھا رہے، یہاں تک کہ سوتا بھی رہے، تب بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معتکف کا اعتکاف کرنے والے کا کوئی لمحہ بیکار نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھ کر اسے بے شمار نیک کاموں کی توفیق اللہ دیتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب کر نہیں سکتا، اللہ اتنا ہی بدلہ دیں گے جتنا نیکیاں کرنے والے کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی یعنی رضا کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان
3 ایسی بڑی خندقیں حائل کر دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کبھی ناغا آپ نے نہیں فرمایا. یہ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے معزز سامعین، کتنی معمولی قربانی پر اللہ تعالیٰ کس قدر نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاخراتیں اسی میں ہوتی ہیں. شب قدر کی تلاش کے لیے، اس کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو مسنون اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب ذوالجلال رمضان میں کی ہوئی تمام ہی عبادتوں کو، روزوں کو، تلاوت کو، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو، تمام ہی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے. امت کے تمام ہی بیماروں کو اللہ صحت نصیب فرمائے. سب کے جائز مقاصد کی اللہ رب العزت اپنے فضل سے تکمیل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.